رولنگز ہیں اور انسان کو اینگر مینجمنٹ کس طرح سے جو ہمارا دین ہے اس نے سکھائی ہیں. ٹھیک ہے, سو ہم ابھی سمٹمس پڑھیں گے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کیا کیا چیزیں ہمارے اندر ہو پاتی ہیں. فار ایگزامپل فزیکل سمٹمس میں آ جائیں. نمبر 1 از انکریزڈ ہارٹ ریٹ. انسان جب غصے میں آتا ہے تو اس کا دل تیزی سے دھڑکن شروع ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز مجھے اپلائی کر دی ہے اور میں دیکھوں مجھے کون سی اپلائی کر دی ہے. دوسری مسل ٹینشن, پھٹوں کا کھنچ جانا, اسٹریس ہونے شروع ہو جانا, مسل ٹینشن ہونے شروع ہو جانا. تیسری سویٹنگ اور فیلنگ ہاٹ, ماتھے پسینہ, ہاتھ پہ پسینہ اور انسان گرمی محسوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کس سے بنا ہوا ہے؟ آگ سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے, اور شیطان ہمارے جسم میں کس طرح دوڑتا ہے کہ مجرى الدم, جس طرح خون دوڑتا ہے ہمارے رگوں میں, ہمارے وینز میں اس طرح دوڑتا ہے. اس طرح سے شیلوور اور فاسٹر بریدنگ. ٹھیک ہے, یا بہت ڈاؤن ہو جانا یا بہت تیز ہو جانا. کلینچڈ جو, انسان کو نا سے جبڑے کو چبانا شروع ہو جانا. ٹھیک ہے, غصے کی صورت میں. ٹھیک ہے, گرائنڈنگ آف ٹیتھ بتا دیا. ہیڈ ایک, انسان کے سر میں درد ہونے شروع ہو جانا. اسٹمک ایک, شیکنگ اور ٹریملنگ, ڈیزینس, وانٹ ٹو پیس. یہ سب چیزیں ہیں فزیکل سمپٹمز میں سے کہ انسان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ آئی تھنک آئی ایم اینگری رائٹ ناؤ, تاکہ انسان فوراً سے جان لے کہ مجھے اس ٹائم غصہ میں ہے. ایموشنل سمپٹمز کیا ہے؟ ہی فیلز لائک کرائنگ, غصہ آنے, رونا لگے انسان کہ یار مجھے رونا آ رہا ہے. وانٹ ٹو یل, چیخنے چلانے کی کوشش کرنا یا ایسے کرنا کہ آئی وانٹ ٹو یل ایٹ سم بڈی, اور اس پہ چیخنا چلانا. لیک آف پیشنس, آپ پڑھ رہے ہیں, اینشیس ہونا, سیڈ, گلٹی, ریزنٹفل, لاس آف سینس آف ہیومر. ٹھیک ہے, ودرا فرام ادرس, کے انسان یہ چیزیں فزیکل اور مینٹل اینگر کی میں اکٹھی کی ہوئی ہیں اس میں میں نے کہ جو سمٹمز ہیں. تو انسان دیکھ سکتا ہے کہ جب بھی کوئی سمٹم انسان میں ٹریگر کرے تو جان سکتا ہے ہاں آئی تھنک دس از دا سمٹم آف اینگر جو کہ میرے اندر اس ٹائم موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا کرتا تھا. اللہ کے نبی کو غصہ جب آتا تھا تو ان کے ایکسپریشنز کیسے ہوتے تھے اور ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا. ہاں جب غصہ کیا تو اللہ کی حدود پہ غصہ کیا, کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہوتا تھا. اور پتہ کیسے چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصہ آیا ہے؟ پہلی چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئی بروز تھی نا, یہ بالکل آرٹ تھیں اور ان کے بیچ میں گیپ تھا, اور اس گیپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وین تھی. جب ان کو غصہ آتا تھا تو وہ سویل کر جاتی تھی اور وہ ہلنی شروع ہو جاتی تھی. اس سے صحابہ دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہوا ہے. دوسری چیز, اللہ کے نبی کا فیس چینج ہو جاتا, اور فیس چینج ہونے سے کیا مراد ہے؟ اسے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا یا جو ہے نا آئی بروز ایسے ہو جاتے. رادر اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے, ہمیشہ. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو آپ سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ کے نبی سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان کو مسکراتا ہوا پایا. تو ان کی مسکراہٹ اس ٹائم کے لیے بند ہو جاتی تھی. He never used to smile at that time جب ان کو غصہ آتا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ان کا فیس چینج ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب غصہ آتا تو ان کا فیس ایسے ہوتا ہے جیسے انار کا جوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس بالکل ریڈ ہو جاتا تھا جب آپ کو غصہ آتا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی کس چیز پہ؟ اپنے لیے. میں نے کہا کہ غصہ آتا ہی نہیں تھا, آپ نے کبھی غصہ کیا ہی نہیں, صرف اللہ کی حدود پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غصے میں ولگر یا وائلنٹ نہیں ہوئے, کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا انہوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گرجز دل میں نہیں پالے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہے تھے تو ایک شخص نے کمنٹ کیا, ایک بدتمیزی میں آتا ہے, یہ بدتمیزی کی کہ یا رسول اللہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے. تو اس کے کمنٹ کو سن کے اللہ کے نبی کو, کیونکہ اللہ کی شریعت میں وہ ایک اپنا در تھا, کیونکہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی بولتے ہیں, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی جب بھی بولتے ہیں وحی کے ذریعے بولتے ہیں. تو ان کو غصہ آیا تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا. اینڈ ہز فیس واز ریڈ. کوئی رپلائی نہیں, کوئی کرس نہیں کہ تم جانتے نہیں ہو میں اللہ کا رسول ہوں, تم جاہل ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے, مجھے پہ جبریل آئے ہیں مجھے بتا رہے ہیں. نہیں, چہرہ نیچے کر لیا, اور وہ بندہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اور سب صحابہ دے ور لائک
کیا کیا ہے, اللہ کی نبی کو تم نے ناراض کر دیا, حالانکہ وہ عدل اور حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتے ہیں. وائی ڈو یو ڈو دس؟ تو وہ شخص اتنا شرمندہ ہوا, وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں بولا. تو کچھ دیر بعد اللہ کے نبی نے کنٹینیو کی ڈسکشن, اور پھر اللہ کے نبی کو دودھ سرو کیا گیا. تو جب دودھ پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی نے ڈھونڈا اور دیکھا وہ شخص, اس نے کہا کہاں گیا وہ شخص؟ انہوں نے کہا رسول اللہ وہ چلا گیا. تو انہوں نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. اور وہ جا رہا تھا اپنے گھر, تو صحابہ پیچھے بھاگے. اینڈ امیجن دس کہ ایک غلطی ہوئی انسان سے, وہ جا رہا ہے پیچھے صحابہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی, کیا ابھی مجھے مارنے آ رہے ہیں, ان کو حکم ملے گا اس کی گردن اڑا دو, اس نے گستاخی کی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو اور پریشان ہو گیا ہوگا کہ اب جو ہے نا مجھ پہ میرے وہی آ گئی ہوگی کہ میں منافق ہوں یا کچھ ہوں. لیکن صحابہ آئے اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں, تو اس کی تو اور پاؤں سے زمین نکل گئی ہوگی کہ اب تو اللہ کے نبی نے مجھے بلا لیا ہے, اب تو ڈانٹ پڑی یا اب تو مار پڑی. جیسے ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یا ہمیں والد صاحب بلا لیں یا ٹیچرز بلا لیں, تو ایسا ہوتا ہے. تو جب اللہ کے نبی نے بلایا اس کو, تو ٹو ہز شاک اینڈ سرپرائز اللہ کے نبی اس کو بلا کے سب سے پہلے وہ دودھ اس کو سرو کیا, کہا کہ آپ پیو. جب اس نے پی لیا تو پھر اسے لیا اور پھر باقی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا. گرجز نہیں پالے. اور ہم لوگ اولاد پہ اگر ماں باپ سے گرج ہے, تو اگر کوئی انہوں نے ایک دفعہ کچھ کر دیا تو آپ نے تو میں سے ایسے کیا, آپ نے ویسے کیا, آپ نے ویسے. اور اگر میاں بیوی کا گرج آپس میں, تو بیوی شروع دیا آپ نے 1947 میں میں ساتھ سے گزری تھی, آپ نے سلام نہیں کیا تھا. اس کے بعد کھانے کی آپ نے 2 دفعہ تعریفیں کی, تیسری دفعہ کی ہی نہیں. اور یہ اور پھر 1950 میں, وہ 1945 میں, اور یہ کرتے 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 2020 تک سارے گرجز نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی ماں جی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا, مجھے لک کرائی تھی آپ نے 1990 میں, مجھے یاد ہے. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دل میں گرجز نہیں پالے, اور ان کو جو ہے نا وہ دودھ سرو کیا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آیا تو ہی ریپلیسڈ ہز نیگیٹو اینگر انٹو پازیٹیو اینگر.